اور بطور خاص اپنے ان پیاروں کی موجودگی میں اس مقدس محفل میں شامل ہونے کی توفیق رحمت فرمائی۔ حضرت علامہ محمد سید احمد صاحب اسد کا وجود دنیا اسلام کے لیے، پاکستان والوں کے لیے اور فیصل آباد والوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت عظمی ہے۔ پوری دنیا کے علماء اور ہم سرگودا والے تو ایک گوشے میں بیٹھے ہیں۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے جن صلاحیتوں سے نوازا ہے اور پھر ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ جتنی محنت اور کاوش سے دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ پھر حضرت قبلہ فقیہ العصر مفتی محمد امین صاحب جو حضرت قبلہ کے والد ماجد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی اہل سنت کے سروں پر تا دیر سلامت رکھے۔ ان کی دینی خدمات، ان کا لٹریچر، ان کی مفت تقسیم ہونے والی بے شمار تصانیف اہل سنت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور آب کوثر بس نام آتے ہی سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، یہ اس کی عظمت کا بذات خود ایک ثبوت ہے۔ حضرت علامہ سید اسد صاحب کے استاد ساتھ تشریف رکھتے ہیں، حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد اشرف صاحب سیالوی۔ جب شاگرد کا یہ عالم ہے تو استاد کا کیا عالم ہوگا؟ بخدا میں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ عالم با عمل، یہ دو لفظ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کی آبرو بنانے کے لیے، چاپلوسی کے لیے کسی کو کہہ دینا اور یہ الگ بات، اور اگلے کا اس معیار پہ اترنا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ میں نے واقعی دیکھا ہے کہ حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی عالم با عمل ہے، اخلاص کو سمجھتے ہیں، کون سی چیز سطحی سرسری چھچوری اور نامناسب غیر سنجیدہ ہے اور کون سی چیز مناسب ہے، گہری ہے، مخلصانہ ہے۔ اس بات ان دو چیزوں میں امتیاز اور فرق اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ نماز پڑھنی اور باقاعدہ مسواک کر کے پڑھنی، اللہ کرے سارے سنیوں کو یہ چیز نصیب ہو جائے۔ مسواک بظاہر تو ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے نا، لیکن جو عالم دین ہو، اتنا بڑا عالم ہو اور نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کا اہتمام کرتا ہو، میں کہتا ہوں یہی ایک سنت عین ممکن ہے اس کی آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہو جائے۔ میں نے اکثر صوفیاء کا یہ طریقہ دیکھا ہے، انہوں نے یہ ایک روش بنا رکھی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایک سنت تو اختیار کیے رکھوں، میں قیامت کو کہہ سکوں گا یا اللہ میں نے تیری فلاں سنت کو زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ تو اس کی رحمت بہانا چاہتی ہے، کثرت نہیں دیکھتی۔ یہ ایک بہانہ ہے، میں نے ان کے پاس بخشش اور آخرت کو سنوارنے کے بہت سے بہانے دیکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور جس جگہ پہ، جس مسجد میں، جس ادارے میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بے تحاشی ترقی عطا فرمائے۔ آج کی رات کی مناسبت سے میں نے غور کیا میں کیا بولوں۔ میں نے حضرت سے پوچھا کس موضوع پر بولوں، انہوں نے فرمایا جس پر مرضی ہے بولو۔ میرے جیسے نالائق آدمی کے لیے ذرا سہولت ہوگی، پابندیاں نبھانا مشکل ہوتا ہے، اور پھر ان جیسے لوگوں کے سامنے جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے۔ انہی سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیے، توجہ رکھیے، میں کوئی چج کی بات کر سکتا۔
اللہ کریم جل شانہ کے پاک کلام میں سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے: بے شک مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے۔ گویا میں نے اپنا موضوع نماز منتخب کیا ہے۔ اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ سنیوں کو ایسی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے، نہ میں نے سر لگانی ہے، نہ میں نے دوڑے پڑھنے ہیں، اور پھر جو میں نے موضوع چنا ہے پتہ نہیں آپ کو یہ پسند آیا ہے یا نہیں آیا۔ یہ دھڑکا مجھے اندر ہی اندر پہلے ہی لگ گیا تھا۔ تو کیا خیال ہے، دوڑے ماں یہ سریں شریں لگا کے ٹال مٹول کر کے چلا جاؤں یا قرآن حدیث سننا چاہتے ہو؟ نماز کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں تو سنو گے؟ الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، مجھے برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وقت مقررہ پر نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات ہم کریں گے وقت کی۔ ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ہستی ہیں جنہوں نے ہر کام کر کے دکھایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک صحابی دیہات کے رہنے والے تھے، صحیح مسلم میں اور مسند امام اعظم میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، نمازوں کے وقتوں کے بارے میں مجھے فرمائیے، کون سی نماز کا کون سا وقت ہے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر ٹھہرو۔ اچھا، آپ اگر چاہتے تو 2 منٹوں میں آپ اس کو زبانی بتا سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، لیکن آپ کی عادت شریفہ تھی جو کام کر کے دکھانے کا ہے آپ اسوہ حسنہ کے ذریعے سے اس کو دکھاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئے۔ پہلی نماز کا مثلاً زور کا وقت آیا، جیسے ہی سورج ڈھلا، زور کی ابتدا ہوئی، آپ نے فرمایا اذان پڑھو۔ اذان پڑھوائی، جماعت کرا دی۔ جیسے ہی عصر کی نماز کے ٹائم کی ابتدا ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذان پڑھو۔ زور کا اختتام، عصر کا آغاز ہوتا ہے، آپ نے فرمایا نماز اذان پڑھو۔ اذان دلوائی، نماز پڑھا دی۔ سورج غروب ہوا، فرمایا اذان پڑھو۔ اذان ہوئی، نماز پڑھا دی۔ اندھیرا چھایا، اذان دلائی، نماز پڑھا دی۔ صبح طلوع ہوئی، اذان دلائی، نماز پڑھا دی۔ 5 نمازیں ہو گئی۔ دوسرا دن، وہ کل والا ٹائم گزر گیا، آپ بیٹھے۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، آپ بیٹھے۔ ظہر کے ٹائم کے آخری حصے میں آپ نے فرمایا اذان دو، نماز پڑھا دی۔ عصر کے وقت کے آخری حصے میں سورج کا رنگ بدلنے کے قریب اذان دلائی، نماز پڑھا دی۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب عشاء کا ٹائم قریب آ گیا، لگ بھگ گھنٹہ بھر گزر گیا۔ مغرب کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز رات کا تہائی حصہ گزر گیا، اس وقت پڑھائی۔ صبح کی نماز صبح کے سفید ہونے کے بعد پڑھائی۔ پھر فرمایا، وہ آدمی کہاں ہے جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا؟ اس نے کہا، حضور میں حاضر ہوں۔ فرمایا، نمازوں کے وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ عملی طور پہ کر کے دکھایا، اس سے ہمیں نمازوں کے اوقات بھی پتہ چل گئے،
یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبانی بات فرما دینے والے نبی نہیں تھے، عملی طور پہ کر کے دکھانے والے پیغمبر تھے۔ اچھا یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس طرح اگرچہ یہ نمازیں فرض ہیں، ان اوقات کی پابندی بھی فرض ہے، لیکن یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا نا کہ کسی شرعی کام کے لیے وقت مقرر کر لینا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کا طریقہ ہے۔ نماز کے علاوہ بھی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، کچھ شریعت نے ایسے کام بتائے ہیں جن کے وقت مقرر ہیں، اور جن کے اوقات شریعت نے خود مقرر نہیں کیے، انسان مسلمان اپنی سہولت کے پیش نظر اگر ان کے لیے وقت مقرر کر لیں تو یہ نہایت اچھی، پسندیدہ اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے والی، مسلمانوں کو سہولت فراہم کرنے والی چیز۔ اب حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء شریف تشریف لے جاتے تھے، بلا ناغہ بلا تفریق، ہر ہفتے کا دن، سیچرڈے جسے کہتے ہیں۔ یہ بخاری میں حدیث ہے، آپ نے یہ دن مقرر کیا ہوا تھا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو آگے آپ نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ معلوم کرو یہ 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب ملا کہ یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے 10ویں محرم کے دن آزادی دلوائی تھی، اس آزادی کے موقع پر خوشی مناتے ہوئے ہر سال یہودی قوم 10ویں محرم کو روزہ رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ لگتے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا اگر یہ خوشی یہودی مناتے ہیں تو ہم جو زیادہ حق رکھتے ہیں ہم بھی یہ خوشی منائیں گے، انشاءاللہ اگلے سال ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ فصام و امر بصیامہ، آپ علیہ السلام نے خود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور اس دن کو روزہ رکھنے کا صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی حکم دیا۔ واضح ہو گیا کہ 10ویں محرم کا دن مقرر کر لینا، حالانکہ یہ مقرر کرنا کوئی فرض نہیں تھا، کہیں قرآن میں موجود نہیں تھا بالتصریح، تو ایک استحبابی چیز تھی، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو مقرر کر لیا۔ تو دن کا تقرر گویا کسی بھی مستحسن کام کے لیے وقت کا مقرر کر لینا، دن کا مقرر کر لینا جائز ثابت ہوا۔ ایک غلط فہمی دور کر دوں، ایک حدیث طحاوی شریف میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سومو قبلہ یومن او بعدہ یومن ولا تتشبہوا بالیہود، 10ویں محرم سے ایک دن پہلے کا روزہ ساتھ ملایا کرو یا 10ویں کے ساتھ ایک دن بعد 11ویں کا روزہ ساتھ ملایا کرو، یعنی یہودی صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں تم یا 9ویں 10ویں کا روزہ رکھو یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھو، یعنی 2 روزے رکھو۔ ولا تتشبہوا بالیہود، یہودیوں سے مشابہت نہ کرو۔ تو غیر مسلموں سے مشابہت کرنا یہ اسلام کے شعار، اس کے تشخص اور اس کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ داڑھی منڈانا یا چھوٹی رکھنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی اور کا شعار ہے۔ ہیلو ہیلو کہنا تے کی حالے جی ملتے ہی کہنا، السلام علیکم نہ کہنا یہ کسی اور کا طریقہ ہے۔ گڈ مارننگ اور گڈ آفٹر نون کہنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان شکل سے نظر آئے تو مسلمان، ملاقات کرے اور بولے پہلا جملہ السلام علیکم تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔
بلکہ حدیث میں آتا ہے جو تمہیں سلام کہے اسے جلدی سے کافر نہ کہنا جب تک کنفرم نہ کرو. تو اسلام کی پہچان ہے السلام علیکم. ہم نے یہ پہچانیں چھوڑ رکھی ہیں. میں بتا یہ رہا تھا کہ دن مقرر کر لینا اسلام میں جائز ہے اپنی سہولت کے پیش نظر. بے شک وہ کام مستحب ہی کیوں نہ ہو, مباح ہی کیوں نہ ہو. تو 11ویں کے لیے دن مقرر کر لینا, میلاد کے لیے دن مقرر کر لینا, میت کے لیے سوئم کا دن مقرر کر لینا. سوئم میں کوئی مشکل دشواری پیش آ رہی ہو تو فوراً دوسرے ہی دن اس کے ایصال ثواب کے لیے مل بیٹھنا. 10واں جمعرات, 40واں سالانہ عرس, ان کے لیے کوئی دن مقرر کر لینا, یہ ساری چیزیں شرعاً جائز ہیں. نماز کے وقت کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم نے پڑھنا کیا ہوتا ہے, نماز کی حیت کیا ہوتی ہے, صورتحال کیا ہوتی ہے. اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قبلہ رخ ہونے کا, پہلے وضو کرنے کا حکم ہے. اب آپ غور کریں, چونکہ ہماری بچپن سے یہ عادت بن چکی ہے کہ نماز کے لیے ہم نے وضو کرنا ہے. مسلمانوں سے سنا ہوا ہے, امی بھی ایسے ہی کرتی ہے, دادی نانی بھی ایسے ہی کرتی ہے, ابو بھی ایسے ہی کرتے ہیں, مولوی صاحب بھی ایسے ہی بتاتے ہیں, سارے مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں کی جو کثرت استعمال ہے یا ہر وقت چونکہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ان باریکیوں پر غور کو نہیں کرتا. اگر آپ غور کریں کہ یہ نماز سے پہلے وضو کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا حیثیت, اس کا کیا مقام مرتبہ ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ طہارت, صفائی, وضو کے لیے ایک مخصوص طریقہ, مخصوص اعضاء کو مخصوص طریقے اور مخصوص ترتیب کے ساتھ دھونا یہ کوئی اہمیت کا حامل ہے. پھر نماز میں کھڑے ہونا تو ٹائم پہ کھڑے ہونا, کھڑے ہونا تو قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہونا. باجماعت نماز پڑھنی تو ایک امام کے پیچھے پڑھنی. پھر نماز کے اندر قیام کرنا, پھر رکوع کرنا, پھر قعدہ جلسہ کرنا, پھر سلام پھیرنا, پھر نماز کے اندر مخصوص اوراد پڑھنا. اب ایک ایک بات پر آپ غور کریں تو جتنے یہ ادھر عملیات والے پھرتے ہیں, جتنے یہ ہندو یوگ والے اپنا روب اٹھائے پھرتے ہیں, یہ فلاں آسن ہے اور فلاں آلتی پالتی ہے اور فلاں انداز نشست ہے, یہ ساری باتیں یہ کرتے پھرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو نماز کے سامنے ہیچ نظر آئیں. یہ شمالن جنوبن ہو کر بیٹھتے ہیں عملیات والے, آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں, یا ایک مخصوص طریقے سے ایسے بیٹھنا اور پیر ادھر سے نکال لینا, ادھر کا پیر ادھر سے نکال لینا. آپ نماز کا جو اتحیات بیٹھنے کا طریقہ ہے اس پہ اگر آپ غور کریں گے تو بخدا سارے بیٹھنے کے دوسرے غیر مسلمانہ انداز اس کے سامنے ہیچ. پھر نماز کے سامنے اندر پڑھا کیا جاتا ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, جی پیر صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ, میرا بیٹا بیمار ہے, بیٹا نالائق ہے, کوئی وظیفہ بتاؤ, کوئی تعویذ بتاؤ, جن جادو کے اثرات ہیں کوئی تعویذ دو, کوئی وظیفہ بتاؤ, فلاں مشکل حل نہیں ہو رہی کوئی وظیفہ بتاؤ. لوگ وظیفے پوچھنے کے چکر میں اکثر رہتے ہیں, بلکہ رسالوں سے, ڈائجسٹوں سے, اخباروں سے پڑھ پڑھ کے خود کوئی نہ کوئی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم جو سورت فاتحہ پڑھتے ہیں, بخدا یہ تمام وظائف کی بادشاہ ہے. قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ ہے کہ نہیں؟ تو گویا آپ قرآن کا خلاصہ ہر رکعت میں ایک ایک بار دہراتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اور اس کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے آپ نے سب کچھ مانگ لیا. پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں, وہاں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں. ابھی وتروں کی نماز میں قبلہ قاری صاحب نے پہلی رکعت میں پڑھی سورت اعلیٰ, سبح اسم ربک الاعلیٰ. جب یہ سورت نازل ہوئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں سب سے زیادہ پسند سورت، ویسے تو قرآن سارا پسندیدہ ہے لیکن آپ کی پسندیدہ ترین سورت سورت اعلیٰ ہے، اور اسی لیے جب یہ سورت نازل ہوئی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر حکم ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کر۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ داخل فرمائے۔ تو گویا پسندیدہ ترین سورت کے اندر دیے جانے والے حکم کی تعمیل سجدے میں ہوتی ہے۔ اور سجدہ ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرتا جا قریب ہوتا جا۔ جتنا کوئی سجدے کرتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں یہاں ایسے بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حدیث، اس کے الفاظ تو کچھ متشابہات سے ہیں، بہرحال ابو شیخ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ یوں سمجھے جیسے اس نے اپنا سر اللہ کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اللہ کے قدموں کی بات یہ متشابہات میں سے ہے، بہرحال حدیث کے الفاظ اسی طرح ہیں۔ تو گویا اللہ کے قریب کوئی بھی عاشق ہو نا تو اس کو سب سے زیادہ سکون اسی وقت ملتا ہے جب اسے اپنے محبوب کے قدم میسر آ جاتے ہیں۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو سب سے زیادہ چس، سب سے زیادہ لطف، سب سے زیادہ قرار کسی بھی عاشق کو اپنے محبوب کے قدموں میں ملتا ہے۔ سجدے کے وقت بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور جوڑ دو، حدیث میں ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سحری کے وقت تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اور اگر ٹائم بھی تہجد کا ہو اور بندہ ہو بھی سجدے میں تو سب سے زیادہ قریب سجدہ لے جاتا ہے، سب سے زیادہ قریب سحری کا وقت لے جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو پھر قرب کی انتہا ہو جائے گی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو جب جن جادو کے چکر پڑتے ہیں تو پھر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو تو کوئی حیا نہیں ہوتی، کوئی خیال نہیں ہوتا، اپنے مسلک عقیدے ایمان کی پرواہ کیے بغیر لوگ وہابیوں کے پاس تعویذ لینے بھی چلے جاتے ہیں، خاص طور سے عورتیں۔ وہابیوں کے پاس چلے جانا، شیعوں کے پاس چلے جانا، بلکہ آج کل تو عیسائیوں نے بھی یہ دھندا شروع کر رکھا ہے۔ عورتوں کو کوئی خیال نہیں ہوتا کس کے پاس تعویذ لینے کے لیے جا رہی ہے۔ مسلمانوں اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو تعویذ گننے کے معاملے میں سخت کنٹرول کرو، اور کسی بھی بد عقیدہ، بے عمل اور عامل آدمی کے پاس یہ جو دکانیں کھول کے بیٹھے وہ حسرت ہی کیا جو پوری نہ ہو۔ محبوب آپ کے قدموں میں، عامل فلانے بابا، ایسے بابوں سے بالکل بچیے۔ شریعت کے پابند علماء، صوفیاء، اولیاء، اہل اللہ کے پاس تعویذ لینے کے لیے بے شک اب جا سکتے ہیں، لیکن غلط لوگوں کے پاس جانے سے اپنی عورتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن اس چیز کا حل جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص صبح سویرے وقت پہ اٹھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، اس کی پابندی کرتا ہو، پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھتا ہو، انشاءاللہ تعالی جن اور جادو اس سے دور رہیں گے۔ جادو کا اثر اگر ہو بھی جائے تو جن بالکل اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جنات کا نمازی آدمی کے ساتھ اور صبح سویرے اٹھنے والے کے ساتھ اور اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنے والے کے ساتھ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جن ہمیشہ ناپاکی پہ آتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جو لوگ صبح سویرے نہیں اٹھتے، پاک پلیت جسم لے کے سوئے رہتے ہیں، سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بعض لوگ سوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر جنات کا حملہ بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ ایک بات قرآن و سنت سے بالتصریح شاید ثابت نہ ہو، لیکن ایک حقیقت کے طور پہ آپ کو بتا دوں۔
اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہے، قرآن کی آیت میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے. یہ دو ٹائم ایسے زبردست عبادت کے ٹائم ہیں کہ مسلم شریف میں تو ان کے لیے ایک مستقل باب قائم کر دیا گیا. اور ان اوقات میں صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بہا دیتا ہے. ان اوقات کو بھر دینا چاہیے ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ، استغفار کے ساتھ. یہ دو ٹائم مسلمان کبھی فارغ نہ گزارے. اور صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ دو ٹائم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. رات والے فرشتے صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے واپس جاتے ہیں اور دن والے فرشتے اس وقت آ کے اپنی ڈیوٹی ٹیک اوور کرتے ہیں. اسی طرح شام کو عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. اور جو بندہ اس وقت سویا ہوا ہو اس کی رپورٹ اوپر غلط چلی جاتی ہے. غلط کی جہت ہماری طرف سے ہے، رپورٹ دینے والوں کی طرف سے نہیں. ایڈورس رپورٹ چلی جاتی ہے کہ بندہ اس وقت جاگ نہیں رہا تھا، عبادت میں نہیں تھا، سویا ہوا تھا. ہماری غلطی وہاں پہنچ جاتی ہے. یہ وہ وقت ہے جب جاگتے رہنا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لمبے چوڑے عملیات سے اور طویل دھاگے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آگے چلیے. 5 وقتی نماز کے بعد تہجد کی نماز کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں. ہم سب کے لیے 5 وقتی نماز فرض ہے، لیکن نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں. تہجد کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. یہاں سے بھی واضح ہو گیا کہ ہمارے پاک پیغمبر وہ نہیں ہیں جو اپنی پیغمبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عبادات کے اندر تخفیف کر لیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہم سے زیادہ آپ پر لازم اور لاگو تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنا عشیر میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے محبوب رات میں سے تہجد پڑھا کرو، یہ صرف آپ کے لیے ہے. نَافِلَةً لَكَ کا معنی ہے صرف آپ کے لیے. اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ تہجد کی نماز کوئی خاص عبادت ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کے پوائنٹ، نمبر، ثواب، اجر، درجہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو اگر پسند کیا ہے تو خاص طور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا. اسی لیے یہ الفاظ بڑے عجیب سے ہیں. نافلۃ لک، صرف تیرے لیے. دیکھیے آج کل کے جو رومانٹک دور کے لڑکے ہیں یہ گفٹ کریں کسی کو تو کہتے ہیں جی اونلی فار یو، صرف تیرے لیے. اور یہی الفاظ عربی میں اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا کہ محبوب تہجد کی نماز جو ہے نافلۃ لک، صرف تیرے لیے ہے. یہ وادھو ہے، یہ نفلی ہے، یہ اضافی ہے. اور لکا محبوب صرف تیرے لیے. یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات میں بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو تہجد نہ پڑھتا. آج جو تہجد تو دور ہیں، 5 وقتی نماز بھی پڑھتا ہو اسے ملا کہہ کے ٹھکرا دیا جاتا ہے. اور پیر صاحب تو ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں. ایسے پیر بھی ہیں یا وہ نماز مکہ میں پڑھتے ہیں یا وہ نماز مدینہ میں پڑھتے ہیں. مکہ میں نہ ان کو روٹی ملتی ہے، نہ ان کی بیوی مکہ میں ہے. بیوی کی باری آئے تو اپنے گھر، روٹی کی باری آئے تو اپنے گھر. اور یہ پرکھ اچھی طرح یاد رکھیے
کہ اللہ کا ولی اگر وہ مجذوب ہے، اس پر کوئی غلبہ حال ہے، تو اگر اس کی پرکھ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ نماز کے ساتھ ساتھ روٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اسے اپنے لباس کی بھی ہوش نہیں ہے، تو پھر ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر پاگل نہیں تو مجذوب ہوگا۔ لیکن اگر نماز کی باری آتی ہے تو اس پر جذب اور غلبہ حال ہے، روٹی کی باری آتی ہے تو اس وقت اس کو سخت بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی ستاتی ہے، بچے اس کے درجنوں موجود ہیں، تو یہ اس بندے کے متصنع، جھوٹا اور فریبی ہونے کا ثبوت ہے، یہ اس کے اللہ کا ولی اور کامل ہونے کا ثبوت نہیں۔ اور 5 وقتی نماز تو کجا، میں ملا علی قاری کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ لیس من الکاملین من لا یقوم اللیل، جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا نہیں کرتا، قیام لیل جس کی عادت نہیں ہے، وہ کاملین میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کا ولی، چلو آپ سب کو اللہ اپنے ولی بنائے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صرف اللہ کا ولی ہو تبھی تہجد پڑھے۔ ہم جیسے گناہگار بھی اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جایا کریں تو بڑی بات ہے۔ میں نے اپنے مرشد کریم کو فرماتے ہوئے سنا، نصیحت فرما رہے تھے، میں نے کچھ باتیں پوچھی، آپ نے فرمایا بیٹا رات کو سوتے سے جب کہیں جاگ آ جائے، آنکھ کھل جائے، تو اس کو اتفاقیہ آنکھ کا کھلنا نہ سمجھنا، یہ اپنی عادت بنا لو، آنکھ کھلے تو سمجھا کرو مجھے اللہ نے تہجد کے لیے اٹھایا ہے۔ پھر تمہاری حیا تمہیں دوبارہ لیٹنے نہیں دے گی کہ اللہ تجھے اٹھا رہا ہے، رات کو اٹھ جائے۔ اور میرے بھائیوں خدا کی قسم، رات کو اٹھنے والے لوگ، رات کو جب آپ دعا کریں گے، رات کو استغفار کریں گے، سحری کے وقت اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو پھر وہ دن دیکھ لینا کیسا گزرا ہے۔ عام دنوں سے وہ دن انشاءاللہ مختلف گزرے گا۔ وہ ٹائم ہوتا ہے سحری کا، جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا اس وقت تاکہ میں اس کی بخشش کروں۔ سحری کے وقت اللہ کی رحمت یہ ندائیں لگاتی ہے، آوازیں دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ رات کو تنے تنہا اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے، میرے اللہ میں حاضر، میرے اللہ میں حاضر، میرے اللہ میں حاضر۔ صبح کے وقت کسی مرید نے پوچھا، سائیں رات کو یہ آوازیں کیسی لگا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی مسجد میں گیا، مجھے یہ حدیث میں نے سنی ہوئی تھی، میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا میرے شاگردوں میں سے، میرے مریدوں میں سے، میرے محلے والوں میں سے کوئی مسجد میں نہیں آیا ہوا، تو مجھے اتنی شرم آئی کہ چلو میں اللہ تعالیٰ کی بولتی ہوئی رحمت کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، اللہ یہ اعلان کر رہا ہو اور آگے سے جواب کوئی بھی نہ دے رہا ہو کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، تو اس کمی کو میں نے محسوس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ اعلان کرنا شروع کر دے، یا اللہ میں حاضر، میں حاضر، میں۔ اللہ کی رحمت کا وار ہٹا نہ جائے، اس کے کرم کی جو برسات ہے اس کو اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے، یا اللہ تیرا بندہ حاضر ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچائے۔ ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا دشمن یاد رکھو ہمارا نفس ہے، اسی نے سارے کام خراب کیے ہوئے ہیں، یہی سب سے زیادہ رگڑا لگائے جانے کا حقدار ہے، یہی سب سے زیادہ بدگمانی کا حقدار ہے۔ ہم اپنے بارے میں بدگمانی کریں، اپنے نفس پر کبھی اعتماد نہ کریں، دوسروں کے بارے میں اللہ ہمیں حسن ظن سکھائے، بدگمانی اگر سیکھنی ہے، اگر کرنی ہے تو اپنے نفس کے خلاف اس کو کبھی نہ سراہا جائے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جن کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی کوئی حد نہیں۔ نمبر 3،
نفس کی شرارتوں کی کوئی حد نہیں، اور بخدا ایسا ہی ہے، یہ ایسا خبیث خناس ہے، یہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دے۔ تقریر کے لیے کسی نے نہیں بلایا قاسمی صاحب کو، عجیب آدمی، میں نے بلا دے، سارے نے بلاندہ رہتا ہے، میں نے نہیں بلاندہ، بلایا ہے، بڑی گل ہے، میں نے تقریر واسطے بلایا سا، پہلے بھی نفس نے شرارت کی، اب پھر نفس نے شرارت۔ نماز نہیں پڑھنے دے گا، پڑھ لی، میں بڑا نمازی ہوں، اوے تو نماز نہیں پڑھتا؟ الحمدللہ میں 10 سال تو تہجد پڑھتا ہوں، لوگوں کے سامنے اعلان کروائے گا، یہ نفس، یہ الحمدللہ تو تم نے پڑھی ہے، لیکن یہ ساری کاروائی تیرے نفس کی ہے۔ ساری کے وقت اٹھنا، گھر میں شور مچا دینا، اوے اٹھا کرو میں جاگنا ہوتا ہے، میں نے وضو کرایا کرو، پانی گرم کر کے دینا بندے کو، اس وقت میں نے کب چاہ چاہیے ہوتا ہے، نہیں۔ اللہ والوں کا طریقہ ہے چپ کر کے اٹھو، تیرے گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ سامنے لیٹی ہوتی تھی، سجدہ کرتے وقت ان کو پرے کر کر کے، جگہ تنگ ہوتی تھی تو سجدہ کرتے تھے، ان کو نہیں اٹھاتے تھے کہ تو بھی اٹھ جا۔ یہ نفلی چیز ہے، دوسروں کو، گھر والوں کو اس کے لیے تنگ کرنا، اٹھانا اور اپنی تہجد بازی کا اظہار کرنا، یہ نفس کی شرارت ہے۔ نفس کام نیکی کا کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر کرتا ہے کوئی انسان تو پکے پکائے میں مکھی ڈلوا دینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور برائی کا حکم یہ ہماری سادگی ہے کہ ہم نے صرف زنا کو، صرف چوری ڈاکے کو، صرف نماز نہ پڑھنے کو برائی سمجھا ہوا ہے۔ نفس کی چال بازیاں اس سے آگے بھی ہیں، نیکی نہ کرنے دینا بھی نفس کی شرارت ہے، اور نیکی کرا کے پھر اس پر فخر اور تکبر دلانا بھی نفس کی شرارت ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ نیکی کر کے اپنی نیکی پر فخر کرتا ہے، اس سے تو وہ گناہگار بہتر ہے جو اپنے گناہوں پر پشیمان ہے اور شرمندہ۔ مولا روم رحمت اللہ علیہ اپنی مسنوی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز کے وقت شیطان نے ان کو سلا دیا، تھپکیاں دے دے کے، آپ لیٹ ہو گئے، اتنا روئے اس تاخیر پر کہ شیطان میں بڑا گرو ہے، یہ ایسی بلا ہے، ایسا تیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے تمام راستے اس کو پتہ ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، یا اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے کے بیچ میں جا کے بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں۔ تو گویا سیدھے راستے کا اس کو پتہ ہے، ایسا گھینٹ ہے، ایسا تیز ہے۔ تو اب یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے رویا اور اس کا رونا قبول ہوا یا نہ ہوا، لیکن اس خبیث کو یہاں تک بھی رسائی حاصل ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے ہیں کہ نماز پڑھتے تو جتنا ثواب ملنا تھا اس سے زیادہ ثواب اس پچھتاوے پر اللہ نے ان کو عطا کر دیا، دوسرے دن اس نے آ کے خود بخود نماز کے ٹائم پر ان کو بر وقت اٹھا دیا، اٹھو جی نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا تو لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، تو نیک کب سے ہوا ہے؟ اس نے کہا کل جو کچھ آپ نے کیا ہے نا رو رو کے، تو اس سے میں نے محسوس کیا کہ بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھ ہی لیں۔ یہ علم ترجیحات کا بڑا ماہر ہے، فنکار ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی نہ کرنا یہ بھی غلط، اور نیکی کر کے اس پر فخر کرنا یہ بھی غلط، لیکن نیکی کرنا بھی بڑی بات
اور نیکی نہ ہو سکے تو اس پر پچھتانا اور استغفار کرنا اور توبہ کرنا بھی بڑی بات. اور نفس کی ایک قسم نفس لوامہ بھی ہے، ملامت کرنے والا نفس. جب بندے سے خطا ہو جائے، اس کو اپنی خطا کا احساس ہو جائے، اس پر وہ توبہ اور استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، پچھتائے، تو اللہ کو یہ پچھتانا اتنا پسند ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اپنے آپ کو ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا. اللہ نے ایسے نفس کی قسم کھائی. اگر مزید گہرائی میں جائیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے پیدا کرنے لگا ہے جو فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا. اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہ جو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتے انسان کو خطا کرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اللہ کریم جل شانہ انسان کو توبہ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا. توبہ ایسی چیز تھی. حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، الفاظ اس کے مسلم میں ہیں، بخاری میں اختصار ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ایک بندہ ہو جس کا اونٹ ہو، اونٹ پر اس کا توشہ، سامان سفر، روٹی پانی لدا ہوا ہو، اور وہ بندہ سفر پر جائے تو جنگل بیابان میں جب پہنچے تو وہ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تھوڑا لیٹ جائے. جب وہ لیٹ جائے اور سو جائے تو جب جاگے تو اونٹ کہیں جا چکا ہو رسی کھسکا کے. اب وہ اٹھے، ادھر ادھر بھاگے، دیکھے جنگل بیابان ہے، نہ کوئی مکان نہ کوئی ڈیرا. پھر وہ بندہ یہ سوچ کر وہیں پر لیٹ جائے کہ ہف کے پریشان ہو کہ مرنے کی بجائے میں یہاں لیٹ کے مر جاؤں، موت اب میرا مقدر. اب وہ مرنے کے لیے تیار ہو کر وہاں پر لیٹ جائے. جب وہ لیٹے تو ایسے جب دیکھے تو دور سے اس کا اونٹ اس کو گرد اڑاتا ہوا نظر آئے، ادھر کو آتا ہوا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالن پوچھا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے کہ بتاؤ اس بندے کو اس وقت کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو تو نئی زندگی ملی ہے، بلا شبہ وہ بندہ بہت خوش ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے سے بھی زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ وہ نقطہ ہے جس پر فرشتوں کی اس وقت تک رسائی نہیں تھی. ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو پانے کے طریقے کیا کیا ہیں؟ کون سی چیز تھی جو نہ جنات میں تھی نہ فرشتوں میں تھی؟ انسان کی وجہ امتیاز کیا ہے؟ ان باتوں پہ اگر آپ غور کرو گے تو زندگی بھر انشاءاللہ تعالی استغفار کبھی نہ چھوڑو. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس شخص کو، خوشخبری ہو اس شخص کو جس نے قیامت کے دن اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پایا. استغفار ایسی چیز.
تو یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو اپنے کیے پہ پچھتاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اور روتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ٹوٹا ہوا دل بہت پسند ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس وقت ادھر ہوتا ہوں۔ ٹوٹا ہوا دل ایسی چیز، اسی لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی کی گالی کے جواب میں گالی نہ دینا۔ کبھی بھی کوئی پتھر مارے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی عادت اور رویہ اختیار نہ کرنا۔ مٹ کے رہو۔ اللہ کے ایک ولی مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اے میرے عزیز، اے میرے مرید، وصیت نامہ ان کا، فرماتے ہیں زمین کی طرح بچھ جا جس کے سینے پہ ساری دنیا چلتی ہے، تو کھجور کے درخت کی طرح بن جا جسے لوگ پتھر مارتے ہیں مگر وہ کھجوریں پھینکتی ہے۔ پتھر کا جواب کھجور سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے وقت تو ہر بندہ سنی کہتا ہے لوکی پتھر مارن سرکار دعا دیں دے، لیکن ہمیں کوئی پتھر مارے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی گالی دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ایک کی 10 سناتے ہیں۔ ہمارا تو نفس دکھ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، ہماری آکڑ، ہماری انا، ہماری چودراہٹ، ہماری ملکیائی ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی۔ اسی اس محلے سے رہنے ہیں جی، اتھے سانوں میں جین دین گے اگر سے ہنجر نہیں بھائی۔ تو مٹ جا زمین کی طرح، بچھ جا کھجور کے درخت کی طرح بن جا، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی ہوندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ ہارنا بڑی چیز ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر مت ہارو، دین کی خاطر ڈٹ جاؤ۔ خدا کی قسم اگر دین کی خاطر ہم نے بزدلی اختیار کر لی، کسی کی تڑی، کسی کی دھمکی، کسی کے خوف سے کلمہ حق بولنا چھوڑ دیا، کسی مصلحت کا شکار ہو گئے، امریکہ کے خوف سے، ایجنسیوں کے خوف سے ہم نے اپنی روٹین کو ترک کر دیا، بزدل بن گئے، تو اللہ کی قسم یہ بالکل باطل کا راستہ ہے، مجددین کا راستہ نہیں ہے، اولیاء اللہ کا راستہ نہیں ہے، اہل اللہ کا راستہ نہیں ہے، علماء حق کا راستہ نہیں ہے۔ کسی سے ڈر کے کام چھوڑو نہیں، اور کسی سے چڑ کے کام کرو نہیں، اپنی روٹین جاری رکھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔ پاسباں ہیں پاسباں، اچھا ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرید نے آپ سے پوچھا حضور ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور آپ جیسے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں مقصد بر آتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، یہ کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا میں زبانی بتا دوں یا عملی طور پر پریکٹیکل کر کے دکھاؤں؟ اس نے عرض کیا حضور عملی طور پہ دکھا دیں۔ آپ نے اپنے مریدوں کو فرمایا اسے اٹھاؤ پانی کے تالاب میں پھینک دو۔ پانی کے تالاب میں پھینک دیا گیا۔ اب پانی کو آپ نے حکم دیا، الفاظ یہی ہیں کہ آپ نے پانی کو حکم دیا۔ اللہ والے پانی کو حکم دے سکتے ہیں، یہ اربع عناصر آگ پانی ہوا مٹی ان کا کہنا مانتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اسے غوطے دو،
پانی نے اسے غوطے اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا. اب وہ چیخنے لگا امام صاحب بچا لیں, امام صاحب بچا لیں, امام صاحب خدا کے لیے بچا لیں. امام صاحب بالکل بے پرواہ ہو کے بیٹھے, پریکٹیکل ہو رہا ہے. کچھ دیر کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا یا اللہ اب تو ہی بچا. امام صاحب نے فرمایا اسے باہر نکالو. باہر نکال لیا. جب باہر نکالا گیا آپ نے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہا جب تک آپ کو پکارتا رہا تو اندھیرے میں تھا, جب میں بالکل آپ سے مایوس ہو گیا تو میرا ذہن اللہ کی طرف گیا اور میرے قلب کے اندر میں نے ایک سوراخ محسوس کیا جس کے اندر نور تھا, اور مجھے لگا جیسے میں اس نور میں آواز دوں تو وہ اللہ کو آواز ہوگی. میں نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ اب تو ہی بچا. اس وقت آپ نے مریدوں سے کہا کہ اسے باہر نکال دو. آپ نے فرمایا جب تم ہر طرف سے مایوس ہو گئے ایک اللہ کی طرف تمہارا ذہن لگ گیا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اللہ کا ہو کے رہ جا. جب تو اللہ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ متوجہ ہوا, کامل خیال کے ساتھ متوجہ ہوا اور تو نے اللہ کو پکارا تو اس وقت تیری کیا حالت تھی؟ کہنے لگا جی مر رہا تھا, جیسے آرے پہ گردن رکھی ہو. آپ نے فرمایا جو حالت تمہاری اس وقت تھی ہماری وہ حالت ہر وقت ہوتی ہے, اس لیے ہماری دعائیں قبول ہوتی. اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. جب تک چودھری صاحب ہیں, جب تک دل ٹوٹا ہوا نہیں ہے, جب تک جیب میں پیسہ ہے, اللہ تعالیٰ سے وصل بہت بعید ہے. ہر کوئی عثمان غنی نہیں ہوتا. یہ دولت, یہ حسن, یہ جمال, یہ کار, یہ کوٹھی, یہ پیسہ, یہ جاہ و جلال, یہ چمک دمک انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جانے دیتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا طوبی للغرباء. اسلام غریبوں سے شروع ہوا, غریبوں میں ہی رہے گا, اور غریبوں کو خوشخبری ہو, غریبوں کو مبارک ہو. اس لیے کہ غریب کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, بیمار آدمی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. بیمار کی عیادت کا اسی لیے حکم ہے, اس سے دعا کرانے کا اسی لیے حکم ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. حدیث مسلم میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا, فرمائے گا میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا, پھر فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں کھلائی, پھر فرمائے گا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں گیا. بندہ کہے گا تو نہ روٹی کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے نہ تو بیمار ہوتا ہے, میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا, کیسے پانی پلاتا, کیسے تیری عیادت کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو اسے پانی پلاتا تو میں سمجھتا کہ تو نے مجھے پلایا, اور اگر تو نے فلاں بندہ بھوکا تھا اس کو تو روٹی کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, اور فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کو جاتا تو تیری ملاقات وہاں مجھ سے ہو جاتی. تو یہ ٹوٹا ہوا دل ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, اسے موت نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کے آسرے سارے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں, اور جب تک انسان تنگ دستی, بیماری, تکالیف کے ذریعے سے دل اپنا توڑ کر رکھ نہیں دیتا اس وقت تک وہ اللہ سے واصل نہیں, اللہ سے دور ہے. اور یہ پیسہ ایسی بلا ہے, تھوڑا پیسہ آیا برقع گیا, 4 پیسے اور آئے دوپٹہ بھی گیا, کچھ پیسے اور آئے بال بھی کٹ گئے, انتہا کا پیسہ آ گیا کچھا پہن لیا, سکرٹ. یہ دیکھ لیں کبھی کوئی غریب آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے. جتنے اس قسم کے لوگ ہیں سب پیسے والے. بھائی کوئی پیسے والا بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو, بعض عثمان غنی کے راستے پہ چلنے والے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیسے کے باوجود شرم و حیا سے نوازا ہوتا, لیکن ایسا کم ہے. اگر ایسا کوئی ہے خدا کی قسم وہ بندہ مبارک کے لائق ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا, وہ مکتوب ہیں 7 آپ کے خط ہیں, ان میں سے پہلا خط یہی ہے کہ سکھوں سے منہ موڑ لے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ.
حدیث میں اسی لیے آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا پنجرہ ہے، مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سحری کے وقت اٹھنا، حدیث اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو اٹھنا بے شک نفس کو روند کے رکھ دیتا ہے، اور اس وقت کی بات بڑی مضبوط بات ہوتی ہے، اس وقت کی دعا بڑی مقبول دعا ہوتی ہے، اس وقت کا پڑھا ہوا کلام نہایت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، قول مضبوط ہے، اور نفس کو روند کے رکھنے کا وقت ساری کا وقت۔ آخری بات عرض کر دوں، نماز ایسی عبادت ہے، دیکھیے کوئی بھی تجربہ کار آدمی دنیا سے جانے لگے، 50 60 70 80 سال عمر ہو گئی ہو، دنیا سے جانے لگے تو چھوٹوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بزرگوں کی جاتے وقت آخری نصیحت وصیت ہم کوئی سن لیں، کیونکہ آخری بات ان کی زندگی کی تحقیقات اور تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے شہنشاہ ہیں، دنیا کا کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی پیغمبر آپ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی تجربہ کار اپنا تجربہ لے کر آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے تجربے ہماری اپنی حد تک ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا ارشاد آ جائے تو وہاں تجربات سے تجربات کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے لگے ہیں، اور ظاہری جو پردہ فرمانا ہے اس وقت آپ نے جو وصیت فرمائی، بھائی سنیو ایمان سے بتاؤ سرکار کی آخری بات بڑی قیمتی ہوگی کہ نہیں؟ تو سنو تمہارے اور میرے آقا ہمیں اپنے آخری وقت میں کیا وصیت فرما رہے ہیں۔ وقت کی نزاکت کا آپ کا آخری وقت ہے، یہ بھی پلے باندھ لو، اور وہ نصیحت کے آخری وقت میں آپ کیا فرما رہے ہیں اس کو بھی اچھی طرح نوٹ کر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کاغذ اور قلم لے کر آؤ میں کچھ لکھ دوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہیں کاغذ قلم لینے جاؤں، میرے بعد سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہ ہو جائے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ زبانی بتائیں میں یاد کر لوں گا، کاغذ قلم لا کے نہیں دیا۔ عرض کیا آپ زبانی ارشاد فرمائیں میں یاد کر لوں گا۔ ایسے یہاں جاتے جاتے ایک اور بات کر جاؤ، عام طور پر ایک ہی حدیث ہمارے سنیوں کو بتائی جاتی ہے، اور یہ بیچارے آگے آگے لگ کے بھاگ پڑتے ہیں وہ حدیث سن کے، لوئے مارے گئے ہم پہ اعتراض ہو گیا۔ ہمیں یہی حدیث آپ کو یہی بتائی جاتی ہے، یا آپ لوگوں نے یہ حدیث رٹی اور سنی ہوئی ہے بخاری کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے ہوئے کاغذ قلم نہ لانے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شور سنا تو فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ تو اس کا نتیجہ کچھ دوستوں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ یہ یقیناً مولا علی کی خلافت لکھ کے دینی ہوگی، یہ اندازہ ہے، لیکن اس دوسری حدیث کے ہوتے ہوئے ساری بات کھل جاتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی خلافت لکھ کے نہیں دینی تھی، بلکہ یہ چیز اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور وہ فاروق اعظم کا کاغذ قلم نہ لا کے دینا بھی جرم کوئی نہ نکلا۔ یہ کام تو مولا علی کو بھی کہا گیا تھا اور آپ نے بھی نہیں کیا۔ ایک حدیث اور تیسری بھی ہے، وہ حدیث اس طرح ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن اور ابو بکر کو بلاؤ میں کچھ لکھ دوں، یہ حدیث بھی مسلم میں موجود ہے، میں لکھ دوں، پھر فرمایا چلو رہنے دو،
اللہ کی پناہ کہ لوگ ابو بکر کے بارے میں اختلاف کریں. اللہ اور اللہ کے فرشتے ابو بکر کے سوا ہر کسی کی خلافت کا انکار کر رہے ہیں. یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. تو لکھنے کی بات اس حدیث میں بھی موجود ہے, لکھنے کی بات اس فاروق اعظم والی حدیث میں بھی موجود ہے, لکھ کے دینے کی بات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث میں بھی موجود ہے. ساری حدیثوں کو سامنے رکھنے والا سنی ہوتا ہے, اور صرف ایک حدیث کو لے کے بھینگا بھینگا ہو کر بھاگ جانے والا اہل سنت سے خارج ہوتا ہے, اور وہ محقق نہیں ہوتا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیے میں یاد رکھ لوں گا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بالصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں. تو گویا آپ کی آخری وصیت کیا نکلی؟ نماز. یہ میں نے آپ کو پہلے جھنجھوڑا تھا کہ آپ کے اور میرے بلکہ ساری کائنات کے آقا ہوں, دنیا سے جا رہے ہیں اور آخری وقت ہو, وہ کوئی وصیت فرما رہے ہیں اور وہ وصیت ہو نماز کی, تو یاد رکھو سنیو, ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ وعدہ کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو. اوے تمہارے میرے آقا کی آخری وصیت ہے, شرم آنی چاہیے ہمیں. آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی, نماز انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی, ہم نمازی بنیں گے. اور سنیو یاد رکھو, جس دن تمہاری مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی, خدا کی قسم اہل سنت کی گرد کو بھی کوئی دوسرا مسلک اس دن نہیں پہنچ سکے. ہم مار کھا رہے ہیں تو مسجدوں کی ویرانی سے کھا رہے ہیں. آپ مسجد میں آئیں گے تو مسئلہ سنیں گے, آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کا عقیدہ ایمان عمل درست ہوگا, مسجد میں آؤ گے تو عالم دین سے کوئی بات سیکھ سکو گے. رچ مسیتے آوے نہیں تے ملا جنگل جاوے نہیں, وہ صورتحال ہوگی تو پھر کیسے دین پھیلے گا, کیسے ہم علماء سے سیکھیں گے, کیسے علماء ہمیں سکھائیں گے. جتنے آج ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارا مسلک پیچھے ہے, ہمارے ساتھی کمزور ہیں, ہماری عوام کو کچھ پتہ نہیں, یہ ساری کا علاج میں نے اپنی طرف سے جتنی میری عقل ہے میں نے غور کیا ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ہماری عوام ساری اپنے علماء سے رابطہ ہو جائے گا, آنا جانا ہو جائے گا, اچھی بری کی تمیز آنا شروع ہو جائے گی, علماء کی نصیحتیں سننا شروع ہو جاؤ گے, عقائد اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے گا. اللہ کریم جل شانہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو جو میں نے باتیں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل خطاب, علمی خطاب اور موقع محل کے مطابق خطاب اور شایان شان خطاب ہمارے محترم مخدوم بزرگ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی دامت برکاتہم کا ابھی آپ سنیں گے. ساری رات یہاں پر ٹھہرنے کا جاگنے کا پروگرام ہے. اس رات کو جتنی گھڑی جتنی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھو گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر دے گا. یہ رات بھی قیمتی ہے, شخصیات بھی قیمتی ہیں, ان کے خطابات بھی قیمتی ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين.
صاحب صدر گرامی قدر مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب اسد دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جلیل، عالم نبیل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر غلام رسول کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آپ کے سامنے حضرت قبلہ